آج ہم جیمز کلیئر کی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس یعنی ایٹمی عادات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کتاب کے جو بنیادی خیالات ہیں نا ان کا ایک نچوڑ ہے، اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ چھوٹی چھوٹی روز کی تبدیلیاں جو شاید نظر بھی نہ آئیں وقت کے ساتھ مل کر بڑے حیران کن نتائج دے سکتی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہ رہے ہوں۔ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ بھئی بڑے بڑے قدم اٹھانے کے بجائے نا ہمیں ایسے سسٹمز بنانے پر فوکس کرنا چاہیے جو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی بہتری کو ممکن بنائیں۔ جیسا کلیئر کہتا بھی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کی سطح تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے نظاموں کی سطح تک گرتے ہیں۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ ہاں، ایٹمی عادات، یہ نام ہی ایسا ہے کہ بہت چھوٹی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا واقعی یہ روزانہ صرف 1% بہتری، اس سے کوئی بڑا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ تھوڑا یقین کرنا مشکل نہیں؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے، بالکل، لیکن یہیں پر وہ کمپاؤنڈنگ کا جادو کام کرتا ہے، یعنی مرکب اضافہ۔ یہ بالکل جیسے فائنانس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا۔ شروع میں 1% بہتری کچھ بھی نہیں لگتی، بالکل نہ ہونے کے برابر، لیکن جب آپ اسے روزانہ، ہفتوں، مہینوں، سالوں تک کرتے رہتے ہیں تو اس کا جو مجموعی اثر ہے وہ ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتا ہے۔ 1 سال میں روزانہ 1% بہتری وہ آپ کو تقریباً 37 گنا بہتر بنا سکتی ہے۔ 37 گنا؟ واہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ایک دوسرے کے اوپر بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ اچھا، تو یہ چھوٹی عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ کتاب میں ایک ہیبٹ لوپ یعنی عادت کے چکر کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، ہیبٹ لوپ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے 4 سٹیپس ہیں۔ 4 سٹیپس؟ جی، پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، وہ چیز جو آپ کے دماغ کو کسی رویے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پھر آتی ہے خواہش یعنی کریونگ، وہ اندرونی طلب جو اس رویے کے پیچھے ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد رد عمل، رسپانس، جو اصل عادت ہے، اور آخر میں انعام، ریوارڈ، وہ فائدہ یا اچھا احساس جو آپ کو ملتا ہے اور جو اس پورے چکر کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، تو اشارہ، خواہش، رد عمل اور انعام۔ بالکل، یہ پورا سائیکل ہے، اور اسی کو سمجھ کر ہم اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں۔ اور کتاب اسی چکر کو استعمال کر کے رویے بدلنے کے 4 قانون بتاتی ہے۔ ان پر تھوڑی بات کریں گے، کون سے زیادہ اہم ہیں ان میں؟ یقیناً، ویسے تو چاروں ہی اہم ہیں، لیکن 2 پر میں خاص طور پر زور دوں گا۔ پہلا قانون، اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس۔ یہ سیدھا سیدھا اشارے سے جڑا ہے، یعنی اچھی عادت اپنانی ہے تو اس کا اشارہ سامنے رکھیں، نمایاں کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر روز وائٹامن لینے ہیں تو وہ بوتل رات کو ہی کچن کاؤنٹر پر رکھ دیں جہاں صبح نظر پڑے۔ صحیح۔ اور اسی طرح بری عادت توڑنی ہے تو اس کے اشارے کو غائب کر دیں، یعنی اسے غیر مرئی بنائیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اہم قانون کون سا ہے؟ وہ ہے چوتھا قانون، اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ یہ انعام سے جڑا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا دماغ فوری تسکین چاہتا ہے۔ بالکل۔ اچھی عادتوں کا فائدہ اکثر دیر سے ملتا ہے، تو کلیئر کہتا ہے کہ عادت اپنانے کے فوراً بعد کوئی چھوٹا سا فوری انعام خود کو دیں، تاکہ دماغ کو فوراً ایک مثبت فیڈ بیک ملے۔ جیسے ورزش کے بعد کوئی اپنا پسندیدہ ہیلدی شیک پی لیا، یا کسی ٹریکر پر ٹک لگا دیا۔ بالکل، وہ بھی ایک طرح کا انعام ہے۔ اور ہاں، وہ 2 منٹ کا اصول بھی بہت کام کا ہے، یعنی اسے آسان بنانے والے قانون کا حصہ۔ کہ کسی بھی عادت کو شروع کرنے کے لیے صرف کہیں کہ میں بس 2 منٹ کروں گا، اس سے وہ شروع کرنے کی جھجک کم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی بہت عملی طریقے ہیں۔ کتاب میں ایک اور تصور بھی بڑا دلچسپ ہے، شناخت پر مبنی عادات، یعنی اس پر توجہ دینا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ شاید کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے میرے خیال میں۔ کلیئر کہتا ہے کہ جو پائیدار تبدیلی ہے نا، وہ صرف رویے بدلنے سے نہیں آتی، وہ آتی ہے اپنی شناخت بدلنے سے۔ شناخت بدلنے سے؟ جی، مثال کے طور پر یہ سوچنے کے بجائے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے، جو کہ ایک مقصد ہے، یہ سوچنا کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں،
یہ شناخت ہے۔ ہاں، جب آپ اپنی شناخت کو اس طرح دیکھتے ہیں تو آپ کے روزمرہ کے جو فیصلے ہیں، جو رویے ہیں، وہ خود بخود اس نئی شناخت سے ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں۔ آپ وہی کریں گے جو ایک صحت مند انسان کرتا ہے۔ جیسا کتاب کہتی ہے، رویے کی حقیقی تبدیلی شناخت کی تبدیلی ہے۔ یہ اندر سے آتی ہے تبدیلی۔ اور یہ تبدیلی صرف اندرونی نہیں، ہمارا ماحول، ہماری سراؤنڈنگز بھی اس میں اہم ہے نا؟ بالکل بالکل، ماحول کا ڈیزائن بہت بہت اہم ہے۔ کلیئر کہتا ہے کہ عادتیں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پر بہت منحصر ہوتی ہیں، تو اپنے ماحول کو ایسے ڈیزائن کرنا کہ اچھی عادتوں کے اشارے واضح ہوں اور بری عادتوں کے وہ چھپ جائیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جیسے اگر کتاب پڑھنی ہے تو اسے بیڈ کے پاس رکھ لیں۔ بالکل، یا اگر کم میٹھا کھانا ہے تو میٹھی چیزیں نظروں سے دور، شاید کسی اونچی شیلف پر رکھ دیں۔ ماحول میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رویے میں بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ یہ سب تو بہت اچھا اور قابل عمل لگ رہا ہے۔ کیا اس کتاب پر کوئی تنقید بھی ہے؟ مطلب کیا یہ سب کے لیے ایک جیسا کام کرتی ہے؟ ہاں، کچھ باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں، کچھ پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ کچھ خیالات دہرائے گئے ہیں، ریپیٹیشن ہے، اور اگر کسی نے پہلے سے ہی سیلف ہیلپ یا عادات پر، جیسے وہ چارلز ڈوہیگ کی دی پاور آف ہیبٹ پڑھی ہے، جی جی۔ تو انہیں کچھ تصورات شاید ملتے جلتے لگیں، جانے پہچانے، لیکن میرے خیال میں مجموعی طور پر اس کی جو عملیت پسندی ہے اور چھوٹے قابل عمل اقدامات پر زور ہے، اسے بہت سراہا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو وہ کون سے اہم ترین نکات ہیں جو سننے والوں کو یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے اہم تو یہ کہ اپنی شناخت پر توجہ دیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں اس پر۔ دوسرا، روزانہ کی 1% بہتری کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، مستقل مزاجی کنسسٹنسی بہت اہم ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، اپنے مقاصد کے لیے نظام بنائیں اور اپنے ماحول کو ان کے مطابق ڈھالیں۔ چوتھا، صرف موٹیویشن کے پیچھے نہ بھاگیں، مستقل مزاجی پیدا کریں۔ اور آخری بات، اپنی پیش رفت کو ضرور ٹریک کریں اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خود کو شاباش دیں۔ زبردست، یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا انداز ہے۔ چلتے چلتے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے، اگر آج ہم شعوری طور پر اپنی کسی ایک پرانی خواہش کے لیے، کوئی بھی طویل مدتی خواہش ہو، اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا ایٹمی قسم کا نظام ڈیزائن کریں، تو یہ آنے والے 1 سال میں ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ غور کرنے کے لیے ایک دلچسپ سوال ہے۔